ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروضہ پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر اللہ کے پیارے حبیب دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے انتہائی عقیدت کے ساتھ ایک بار ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، آج کا یہ مقدس دن جو عید الاضحیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے، ساری دنیا کے مسلمان اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سنت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ادا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ایک جانور خرید کر اس کے نام پر قربان کر رہے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ قربانی اس کا نام ہے بیٹری چینج کر رہا ہے، بات ہونے کی بات کرو نا۔ ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ قربانی اس چیز کو کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ایک جانور کے گلے پر چھری چلانے کے بعد اس کو ذبح کیا جائے، قربان کیا جائے۔ لیکن محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسا نہیں ہے۔ قربانی قرب سے بنا ہے۔ قرب کہتے ہیں تقرب الہی حاصل کرنے کا ذریعہ، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اور کیوں نہ ہو دوستو، یہ تقرب اللہ، یہ قرب خدا بندی ہم اور آپ کیا ادا کر سکتے ہیں؟ جن کی سنت ادا کرنے کے لیے سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اور اللہ کے دیگر انبیاء و مرسلین نے اور صالحین اور نیک بندوں نے، اللہ کے ولیوں نے جو تقرب الہی حاصل کیا ہے، وہی قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم نے تو صرف ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، ہو گیا، ہماری قربانی ہو گئی۔ لیکن کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے جس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، ذبح کیا، وہ قربانی اللہ کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی یا نہیں، اس کا ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا، ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے
اپنی زندگی کے اندر جتنی آزمائش اور جتنا صبر و استقلال سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے دکھایا، ہر موقع پر اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء و مرسلین کو بہت ساری آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے، لیکن سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ جس طرح سے آپ نے اللہ کی آزمائش میں پورے اترے ہیں، ایسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو قربانی ہم کر رہے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ہر سال اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بہت طویل ہو گئی تھی، تقریباً 80 سال کی عمر ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابراہیم جیسا لخت جگر عطا فرمایا۔ ابھی آپ کے صاحبزادے، آپ کے شہزادے سیدنا حضرت اسماعیل کم عمری میں ہیں، چھوٹے بچے ہیں۔ آزمائش کا سلسلہ یہاں پر بھی حضرت ابراہیم پر شروع ہوا، نارے نمرود سے بچ گئے۔ نمرود نے جو آگ لگائی تھی، اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈالے گئے تھے، وہ بھی ایک آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس آگ کو گلے گلزار کر دیا، اور ایسے ہی سلسلہ جاری رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک وقت یہ بھی آیا کہ اس میں بھی آزمائش ہوئی۔ حضرت اسماعیل چھوٹے ہیں، آپ کے لخت جگر، خواب دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ خواب میں دیکھا کہ ایک کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو۔ آپ صبح کو اٹھے، اونٹوں کی قربانی کر دی، دوسرا دن وہی خواب، پھر دوسرے دن بھی قربانی کر دی، تیسرے دن پھر وہی خواب، اور کہنے والا یہ کہتا ہے کہ ابراہیم، تمہاری نظر میں جو سب سے عزیز ترین چیز ہے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ اشارہ تھا سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف۔ بڑھاپے کی عمر میں ایک بچہ آپ کو اللہ تعالی نے عطا کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بچوں والے جانتے ہیں کہ اپنے اولادوں سے ماں باپ کو کس قدر محبت ہوا کرتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ تقرب الہی، قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے لخت جگر کو نہیں دیکھا جو بڑھاپے میں آپ کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ خواب دیکھا، صبح کو اٹھے، بیٹے کے پاس پہنچے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، اور فرمانے لگے قال یا بنی انی اری فی المنام، اے میرے بیٹے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو تم کیا کہنا چاہتے ہو اس معاملے میں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں نا کہ شیر کا بیٹا شیر ہی ہوتا ہے، جیسا جو بیج ڈالو گے اس کا ویسے ہی درخت نکلتا ہے۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر، یہ بھی نبوت و رسالت سے نوازے گئے۔ حضرت اسماعیل نے جب باپ کی یہ بات سنی کہ میں اللہ کا حکم مجھے ملا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا رائے ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کام کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔
حکم الہی باپ کے پاس بھی پہنچا، اور اسی حکم الہی کو آپ نے اپنے شہزادے حضرت اسماعیل کے سامنے بیان کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کی بات کو سن کر کہ یہ حکم الہی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، تو اللہ کی راہ میں اگر میں قربان ہو رہا ہوں تو اس سے اور بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ آپ نے فوراً فرما دیا، کوئی تردد نہیں کیا، کوئی غور و فکر نہیں کی کہ اللہ کی طرف سے کیسے قربانی کرنے کا حکم ہو سکتا ہے کسی انسان کا، نہیں، بلکہ آپ نے اعلان فرما دیا، اب افعل ما تؤمر، آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے میرا ابا جان وہ کام آپ کیجیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہی سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور امت مسلمہ قیامت تک اسی سنت کو ادا کرتی چلی جا رہی ہے۔ ہر سال تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے جانوروں کو اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں، اس کے اندر نہ کوئی ریاکاری، نہ کوئی بناوٹ، نہ کوئی تصنع، کچھ نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں باپ بیٹوں نے جس طرح سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے رخت جگر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ہم اپنے بیٹوں کو نہیں، ہم اپنے جانوروں کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں، لیکن کم از کم ہمارا اتنا حساب ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں جس جانور کو پیش کر رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اور مقبول وہ کب ہوگا؟ جب ہم اس جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کوئی ریاکاری، کوئی تصنع، کوئی بناوٹ نام کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں اس کے اندر یہ سوچ کر کے کہ میں نے اتنے ہزار روپے کا جانور لیا ہے، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، بہت سے لوگ جانوروں کے گلوں کے اندر ہاتھ ڈال کر کے گھماتے پھراتے رہتے ہیں، یہ ریاکاری کا ایک ذریعہ ہے دوستو، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور بالخصوص میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خصوصاً قربانی کرنے کے بعد پاکی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ بڑے جانور کی قربانی دینے والے ہوں یا چھوٹے جانور کی قربانی دینے والے ہوں، کیونکہ پاکی اور صفائی ایمان کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور اسلام ہمیں پاکی صفائی کا حکم دیتا ہے ہر اعتبار میں، لہذا ہمیں پاکی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے برادران وطن کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف، ان کو دل کو ٹھیس نہ پہنچے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت ہوتا چلا جا رہا ہے، وہی قربانی ہم اللہ کی بارگاہ میں عید کی نماز کے بعد میں پیش کرتے ہیں، لہذا کیونکہ یہ نمازیں جو ہوتی ہیں سال میں ایک بار آتی ہیں، عید الفطر کی نماز ہو، رمضان کی عید ہو یا بقرہ عید ہو، اس کا طریقہ کچھ جدا ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی بات اور اس کا مسائل آپ تک پہنچا دیا جائے۔ آپ حضرات یاد رکھیں کہ یہ نماز عید الاضحیٰ ہے، یہ 2 رکعت نماز ہوتی ہے، اس کا نماز پڑھنے کا طریقہ ذرا دوسری نمازوں سے مختلف ہے جو ہم 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے اس کے لیے نیت کی جائے گی۔ یہ نماز عید الاضحیٰ واجب ہے، کیا ہے؟ واجب نماز ہے، اس کی نیت سب سے پہلے آپ سن لیجئے۔ نیت کرتا ہوں میں واسطے نماز کے، نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب، میں زائد 6 تکبیروں کے، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، یہی کہنا ہے۔ نیت کرتا ہوں میں واسطے نماز کے، نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب، میں زائد 6 تکبیروں کے، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور باندھ لیں، جیسا کہ نماز میں باندھتے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد امام صاحب بھی اور مقتدی بھی ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ ثنا پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب
تکبیر کہیں گے 3 تکبیریں، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ دوسری تکبیر اللہ اکبر کہنے تک کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ تیسری تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور باندھ لیں۔ تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھیں۔ اس کے بعد امام صاحب قرأت کریں گے سورۃ الفاتحہ اور ثانی سورت پڑھنے کے بعد میں پھر اس طریقے سے 1 رکعت پوری ہو جائے گی سجدہ وغیرہ کرنے کے بعد۔ دوسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے امام صاحب قرأت کریں گے سورۃ الفاتحہ اور دوسری ثانی سورت کوئی سی بھی پڑھ کر کے امام صاحب قرأت کریں گے۔ ثانی سورت پڑھنے کے بعد پھر 3 تکبیریں ہوں گی، جیسے پہلی رکعت میں ہوئی تھی اسی انداز میں دوسری رکعت میں بھی 3 تکبیریں ہوں گی۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں، چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ سمجھ میں آیا سب کے؟ یہ طریقہ ہے نماز عید الاضحیٰ کا، اور اس کا خطبہ سننا بھی واجب اور ضروری ہے۔ آپ حضرات خطبہ سنیں، اس کے بعد میں دعا ہوگی، دعا کے بعد میں صلاۃ السلام، مصافحہ اور معانقہ کر کے آپ حضرات جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس نماز کو، ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کا بے انتہا اور بے حساب اجر و ثواب ہماری نامہ اعمال میں پروردگار عالم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔